چند ساتوں کے لیے یہ بات سوچئے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں رکھا؟ حضرت آمنہ سلام اللہ کی علیہ فرماتی ہیں، جب میرے حمل کو چھٹا ماہ تھا، مجھے خواب میں بشارت سنائی گئی کہ آپ خیر العالمین سے حاملہ ہوئی ہیں، اور جب آپ کے ہاں یہ بچہ پیدا ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھنا۔ گویا یہ نام بذات خود اللہ رب العزت نے رکھا۔ اور قاضی ایاس مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کا یہ اسم گرامی پوری تاریخ انسانیت میں آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ہاں، جب کریم آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک قریب آ رہا تھا تو چونکہ یہود و نصارہ میں معروف تھا کہ ایک محمد نامی تاجدار انبیاء تشریف لانے والے ہیں، تو اسی وجہ سے چند لوگوں نے یہ نام رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ ہی محمد ہو، جس کے سر پر اللہ کریم ختم نبوت کا صحرا سجائے۔ لیکن قربان جائیے، جس کو اللہ نے محمد بنانا تھا اللہ نے اسے ہی بنایا۔ آپ سے پہلے اگر چند لوگوں نے محمد نام رکھا بھی تو کسی نے دعوی نبوت نہ کیا۔ اب ذرا قاضی ایاس مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سنیے تو صحیح محمد کا معنی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، اور ایک بار نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ آپ تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ تعریف آپ کے ظاہری محاسن کی وجہ سے بھی ہے، آپ کے باطنی محاسن کی وجہ سے بھی ہے، آپ کے حسن خلق کی بھی تعریف ہے، اور آپ کے حسن خلقت کی بھی تعریف ہے۔ گویا ایسی تعریف کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں یہ غیر متناہی ہیں، تو آپ کی تعریف بھی غیر متناہی ہے۔ اسی لیے تو تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو گویا حضرت ایاس مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ کے وصف غیر متناہی ہیں تو آپ کی تعریف بھی غیر متناہی ہے۔ غیر متناہی ہو بھی کیوں نہ، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ اے میرے حبیب، میں تو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ تیرے ہی وصف بیان کرتا رہتا ہوں، تیری ہی شان بیان کرتا رہتا ہوں، تجھی پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ میرے فرشتے بھی تیرے اوصاف حمیدہ کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کو بھی حکم دیا، اے ایمان والو، تم بھی صبح و شام تمہارا وظیفہ، تمہارا ورد میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ اور آپ پہ درود ہونا چاہیے۔ گویا محمد کا معنی یہ ہے جس کی ایسی تعریف کی جائے کہ مخلوق میں کسی اور کی ایسی تعریف نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔